تھے. یہ قوم گھرتے گھرتے اس مقام پر آئی. الغز عزیزان ملت حیات کے بارے میں 80 یا 90 فٹ کا آدمی صالح علیہ السلام کی قوم کا, وہ کنگار وہ جو ڈھانچہ نکلا تھا اس کی تصویر میں لانا بھول گیا, نکال کی بات کر رکھا تھا کہ آج کے پروگرام کو بتانے کے لیے کہ عبرت کیسی ہوتی ہے. اللہ اس قوم کی بزرگی اور برتری کو کیسے چھین لیا. وہ صالح مدائن کی سرزمین خط الناخا جس کو کہا تھا, ہجر کی وادی, قرآن جس کو ڈال ہجر صالح کی وادی, ہجر کا علاقہ, خط الناخا کا علاقہ, ناطق اللہ اللہ کی جس کو ہوٹ کہا گیا, وہ سرزمین, وہ مدائن کی سرزمین میں دوست صالح مدائن کا وہ علاقہ جہاں پر لگ بھگ 1500 گھرانے تھے, 2 3 4 5 1500 گھرانے. ان کے درمیان میں اللہ رب العزت نے انہی میں سے قوم میں سے ان کی قوم میں سے ایک شخص کو چنا جس کا نام صالح بن عبید جس کا نام ملتا ہے تاریخ کے اوراق میں. صالح بن عبید, یہ صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید تھا. صالح بن عبید کو اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر بھیجا جو خط الناخا کا علاقہ ہجر کی وادی کہا جاتا ہے. اس سرزمین پر پہنچا, قوم میں گئے صالح علیہ السلام, ان کے باغات, ان کے محل, ان کے کھوٹیاں اور ان کا رہن سہن, ان کا لباس, ان کے کھیل, ان کی چستی اور پھرتی, وہ تمام دن جو اللہ ان میں پیدا کیا, گئے اور قوم کو سمجھانے لگے کہ اللہ کے بندو, میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں اور میں کسی چیز کا تم سے خواہش مند نہیں ہوں, میں صرف اور صرف تم میں اس لیے آیا ہوں تمہیں درمیان میں کہ تم کو اللہ کی وحدانیت سمجھا دوں, وہ تم کو جو نظام زندگی دیا ہے کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو اور اس کی نعمتوں کو پانے کے بعد شکر بجا لاؤ اور آؤ اس کے دین کی طرف, جو میں تمہیں جس دین کی طرف بلا رہا ہوں وہ دین ہے جس کو اللہ نے دے کر تمہارے درمیان میں مجھے بھیجا ہے, اس کو مان لو اور قبول کر لو. صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے کہ صالح تم ہمارے پاس پڑے, ہمارے پاس بڑے ہیں اور ہمارے درمیان میں تم نیازی لا رہے. سورہ شمس آیت نمبر 11 12 13 14 15 16 اس بات کی دلیل ہے. سورہ شمس آیت نمبر 11 12 13 14 15 16 اس بات کی دلیل ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم بار بار صالح علیہ السلام کو ٹیچر تکلیفیں دیتی. ہم پہ کوئی نہیں آئے دوست ساتھیوں, ہم پہ وہ تکلیفات اور مشکلات نہیں آئے جتنا اللہ نے انبیاء کی قوموں پر اور دوسری قوم پر لائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے توڑ کر کے, اے اللہ کے بندو ابھی تم پر تکلیفیں نہیں آئی. اللہ کے نام پر ایمان لانے پر لوگوں کو آرام سے ٹال دیا جاتا تھا, اللہ اکبر, آرام سے ٹال دیا جاتا تھا. ابھی تم پر تکلیفیں نہیں, جبکہ تکلیفوں کا یہ حال ہے. ابن عباس فرماتے کہ اللہ کے رسول مجھ کو مکے کی سرزمین پر, مدینے کی سرزمین پر آگ کے شعلے اٹھا کے مجھ کو اس پر بٹا دیا جاتا اور ایک آدمی میرے سینے پر ٹھہر جاتا, میرے جسم سے کشش اور خون نکل کر اس کوئلے کو ٹھنڈا کر دیتا. اللہ اکبر. طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, سعید بن زید, عبد الرحمن بن عوف اپنی تکلیفوں کے بارے بیان کرتے. میرے دوست ساتھیوں, زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ زخم دیا تھا, میرے بچے میرے زخموں میں پیسے چھپایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اتنی تکلیفیں ملی اس دین کے لیے. ہم کو کیا ہے دوستو, رات ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے, جورو بچے گھر دار ختم, زندگی ہو گئی. احساس آج اس قوم سے ختم ہو گیا. سوچو یہ دین کا کام کون کرے گا؟ آج سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے, اس کے باوجود بھی اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے دین کے کام کی ہمارے پاس اجرت نہیں ہے. دوستوں جو عمل صحابہ میں تھا, وہ 20 بچوں کو سیکنڈ نمبر پر رکھتے تھے, وہ اپنے گھر والوں کو سیکنڈ نمبر پہ رکھتے تھے, اولی ان کے پاس تھا تو وہ اللہ کا دین تھا, اس کی دین کی عظمت ان کے پاس تھی اور اسی میں اس بلند کو لے کر آگے بڑھے. ان کی محنتیں, ان کی کاذشوں کی وجہ سے اس ہندوستان کی سرزمین پر یہ مسجد کا نظارہ نظر آ رہا ہے. دوست ساتھی, اس بحرین کی سرزمین پر یہ جو مسجد تعمیر ہوئی, یہ صحابہ کی محنت کا یہ عمل ہے کہ دین یہاں تک پہنچا. مجھ سے اور آپ کے جیسے یا مجھ جیسے بدبخت قسم کے چاپلوس اور عیاری قسم کے اگر وہ لوگ ہوتے تو دین بچوں کی کوئی قدر نہیں تھی. حقوق جو ادا کرنا ادا کر دیتے تھے. اگر عزت کسی کی تھی تو اللہ کے دین کی تھی, رسول کے قوانین کی تھی. آج ہمارے پاس دوسرا نمبر ہے اللہ کے دین کا اور رسول کا. سب سے پہلے ہمارا کاروبار, میری بیوی بچے, میری زندگی, میری ہائی فائی لائف, میرا لگژری ٹاپ کا مکان, میری بہترین کار, میرا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے.
اگر دنیا کی قوم کے اندر میرے خود اپنے قرابت دار، میرے خود اپنے رشتہ داروں کے بچے بھیک مانگتے تو منظور ہے، لیکن میری اولاد نہ مانگے. میں آج نفس پرست ہو گیا ہوں، میں آج نفس نفسی کا ماحول میں ڈوب چکا ہوں، جس کی وجہ سے تباہ حالات میری زندگی میں ہے. میں جتنا گھر کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، آج میرے گھر میں اتنا ہی تباہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں. میں جس قدر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، آج اتنی تباہ حالات صرف کے مسلمانوں کے پاس آتے چلے جا رہے ہیں. میرے عزیز اور دوستو ساتھیوں، کیا یہ کچھ کم نہیں؟ مسلمانوں کے درمیان میں آج ایسے بدترین باتیں آ رہے ہیں جس کو سننے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اللہ اب یہ زمین کو تو کب لپٹ دینے والا ہے، اب یہ زمین کو پھر تو کب لپٹ دے گا پروردگار. جیسے قیامت سے پہلے چاند اور ستاروں کو جیسے لپٹ دے گا، زمین کو لپٹ دی جائے گی، نہ جانے وہ دن کب آ جائے گا. دوست ساتھیوں، اتنے تباہ حالات ہماری اپنی خاندانوں کے اندر، ہماری اپنی زندگیوں میں آ گئے ہیں. در افسوس کا افسوس ہے دوست ساتھیوں، کیونکہ آلریڈی کیسی ریکارڈ ہو رہی ہے، بولنے کے لیے بہت کچھ باتیں تھی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کئی اور لوگوں کے سامنے ہمارا سسٹم مذاق نہ بن جائے، اس کے اپنی بات کو روک کے رہ رہا ہوں. عزیز اور دوست ساتھیوں، الغرض سرزمین پر پہنچے، کہا کہ سالے تم ہمارے پاس پیدا ہوئے، ہمارے پاس بڑے ہوئے، اور آج ایک نیا دین ہمارے سامنے لا کے پیش کرے، اور ہم کو کہہ رہے کہ اس رب کو مان لو. سالے اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا، ہمارے خلاف ہوتا، تو یہ باغات جو دکھ رہے نا سالے، یہ جو محل بنا مکان، یہ جو 6 اور 7 خوبصورت جسم کے حامی، 80 90 فٹ کا یہ خط، یہ رحیم شہیم چہرے، یہ گھنگرالے بال، یہ نعمتوں کی جاگیر، یہ کہاں سے ملتی تھی سالے؟ اگر ہم باغی ہوتے، ہم غدار ہوتے تو یہ نعمتیں کیوں ملتے؟ میرے دوستو ساتھیو، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ہم جس قوم کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا نوازتے ہوئے سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے حساب لینے والا نہیں ہے، اور جب بھیک ہماری آتی ہے تو پھر بچ نہیں سکتا. آج احساس ہوتا ہے ہم کو، ارے ہم دین کا کام کر رہے بھائی، ہم کی تکلیفوں میں ہے. آج احساس ہوتا ہے اس بات کا ہم کو، ارے بھائی ہم تو رات اور دن کے کام میں لگے ہوئے، ہمارے ساتھی مشکلات کیوں ہے، ہمارے ساتھی قرضے کیوں ہے، ہمارے ساتھی لوگوں کے گالیاں کیوں ہے؟ وہ لوگ جو باغی اور غدار ہے، سودخور ہے، زناکار ہے، شراب نوشی کرنے والا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں پھر رہا ہے، AC کے مکان ہے، جو کبھی نماز کو نہیں آتا، جس قوم کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے دوستو، تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. جیسے آج میری اور آپ کے سامنے ایک وقت کا ایسا حکمران جس کا سگار کبھی اترتا نہیں تھا، اور آج وہ سولی کے پھندے پہ چلنے کے لیے تیار ہے. مثال میرے اور آپ کے سامنے زندگی موجود ہے. 35 سال جس نے اناج کی بنیاد پر حکومت کیا تھا، وہ شخص جس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تھے، اگر باس پارٹی پر اللہ کا بھی اگر ہاتھ اٹھے گا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دوں گا. آج ہم اس کو گنگا رہے ہیں، آج ہم اس کی جو جی حضوری کی باتیں کر رہے ہیں. وہ شخص جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بنا، گیس کے چمڑوں میں ڈال کے کردوں کو مارا، شیعوں کو مارا، غلطیاں ہیں، اس کا سزا بھگتنا پڑے گا. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے دورہ کیوں؟ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. دنیا کا کوئی بھی آدمی ہوں گا، لیکن وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا. اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان سے ہٹ کر کوئی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں. تو نظام ملت برکت میں آج صالح علیہ السلام پھر قوم میں گئے تو قوم کہتی ہے جاؤ صالح، بار بار آ کے باتیں ہمارے سامنے نہیں کرنا، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. اس علاقے سے، اس قط الناقہ سے نکل جاؤ، اس ہجر کی وادی سے نکل جاؤ. صالح علیہ السلام نکل گئے، دوسری طرف گئے. پھر اللہ حکم دے کہ صالح پہنچے اس قوم میں اور سمجھاؤ اور بتاؤ، اللہ کی غیرت کو بتاؤ. پھر صالح علیہ السلام آئے، پھر کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی چیز کا آسمن نہیں ہوں، اور میں تم سے کسی چیز سے مانتا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے درمیان اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لوں اور جنت کی وادیوں کی طرف لے کر چلے جاؤں. مجھ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ تم کو میں دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت کی وادیوں کی طرف لے جاؤں، رب کی رحمتوں کے سائے میں تمہاری زندگی کو بسر کراؤں. اس بنیاد میں تمہارے پاس آیا ہوں. میری بات کو مان لو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ قوم میں سب کچھ تھا دوستو، لیکن اس کے بعد جو بدکاریاں تھیں اس قوم کی، وہ بار بار احساس دلانے کے لیے اللہ بھیج رہا تھا. کیسی بدکاریاں تھیں؟ توہن پرستی، شرک، غیبت، بدکاری، زنا، شراب نوشی، عیاشی، ہر قسم کی برائیاں اس قوم میں موجود تھی. ہر قسم کی برائیاں اس قوم میں.
اللہ سب کچھ نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ان کی نعمتوں کا اگر قصہ بیان کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنی نعمتوں سے اللہ نوازا کہ آج بھی وہ ان کے مکانات، آج بھی مدائن